ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آئینی مسودہ پاس کروانے میں ناکامی سے حکومت کو بڑا دھچکا لگا ہے. حکومت اس وقت اپنے زخم چاٹ رہی ہے. مسلم لیگ نواز کے رہنما متضاد بیانات دے رہے ہیں. آج سے چند روز پہلے بہت کانفیڈنس کا اظہار کیا جا رہا تھا حکومتی زوما کی طرف سے. یہ کہا جا رہا تھا کہ نمبرز پورے ہیں, دعوے کیے جا رہے تھے, لیکن پھر جو ویکنڈ آپریشن تھا وہ جس طریقے سے ناکام ہوا اس کے بعد حکومت بھی تذبذب کا شکار نظر آتی ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا آئینی ترمیم کا ڈرافٹ دوبارہ پیش کرنے کی 26 اکتوبر سے پہلے کوشش کی جائے گی یا نہیں, اور یہ آئینی ترامیم کا مسودہ کن ذہین لوگوں نے بنایا تھا اور اس کے اوپر پہلے جو عمل کرنا چاہیے تھا, یعنی کہ اتحادیوں کو مشاورت ان کے ساتھ کی جاتی, اتفاق رائے پیدا کیا جاتا, اور پھر جن لوگوں کو اپنا حلیف بنانا مقصود تھا, جن سے اس تمام معاملے کے اوپر ریکویسٹ کی جانی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں, ان کے ساتھ اس عمل کو درست طریقے سے کیوں نہیں کیا گیا؟ ناکامی کس کی ہے, حکومت یا حکومتی جماعت کسی ایک جماعت کی, یا پھر اداروں کی بھی یہ ناکامی تصور ہوگی؟ اس تمام معاملے پر بات کریں گے. اس کو سمجھنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں شیخ رحیل اصغر صاحب, رہنما مسلم لیگ نواز. تھینک یو سو مچ شیخ رحیل اصغر صاحب. میں آغاز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, آپ کے کولیگ ہیں خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے اس آئینی ترامیم کے ڈرافٹ کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جانے سے پہلے جو اجلاس بلایا گیا اس سے پہلے کچھ دعویٰ کیا تھا. وہ دعویٰ کیا تھا ذرا سن لیجئے. نہیں, انشاءاللہ تعالی میر صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس نمبرز جو ہے نا وہ ان کی توقع سے یا ان کے خیال کے جو بھی خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, اتنے پورے اعتماد ہیں, تو کیوں نہیں سیشن بلاتے ہیں؟ یہ پچھلے 15-20 دن سے یہ جو کھیل رہے ہیں اور یہ بس سہاروں کی تلاش میں ہیں اور اس امید پہ کہ بیساکھیاں ہمیں پھر مل جائیں اور ہم جو ہے یہ دریا جو ہے یہ پار کر جائیں. شیخ صاحب یہ کیا ہوا؟ خواجہ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ان کے خیال سے زیادہ نمبر ہیں ہمارے پاس. میاں صاحب بھی بڑے عرصے سے اسلام آباد نہیں آئے تھے, ان کو بھی بلا لیا گیا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ووٹنگ ہوگی اور حکومت مسودہ پاس کرا لے گی. یہ خواجہ آصف صاحب کیوں مس انفارم یا مس لیڈ کر رہے تھے آپ کی پارٹی کو؟ میرے خیال میں شاید اس کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ڈیفنس منسٹر ہے. نہ تو وہ میرے خیال میں پارلیمنٹری افیئر کا منسٹر ہے, نہ ہی وہ لا منسٹر ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں وہ شاید پارٹی کا اسپوکس مین. اب یہاں پہ بات کس لیے یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ کر نہیں رہا, جو جس کا کام نہیں ہے وہ کر رہا ہے. یہ سوال تو اب آپ اسی سے پوچھیں, اس کا جواب تو وہ دے گا, اور دینا بھی چاہیے اس کو. اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے, دعویٰ کیا ہے, یا اس کو یہ کنفرم تھا, تو اس کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کس طرح یہ معاملہ خراب ہوا اور کیوں ہوا, اور کس نے یہ معاملہ خراب کیا. میں اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں کہ میرے جیسے جو نالائق لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ اصل پہ دشمن ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ ہوتی کوئی نہیں, اتنا شوق بھی نہیں ہوتا, اتنی دسترس بھی نہیں ہوتی, ہم خواہ مخواہ ایک ارسطو بن جاتے ہیں. نمبر گیم تو تھی. نمبر گیم یہ تھی کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ نے ملنا تھا, ان کو کنونس کرنا تھا, ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا تھا. اس کے بعد آپ کے نمبر جو تھے وہ 2/3 میجورٹی کے پورے ہو جاتے, اور پورے نہ ہو جاتے بلکہ سکسیس ہو جاتے. اور اس کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ اتنی الائنسز آپ کی تھیں, جیسے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور ہے, تو مولانا صاحب کو ملنے کے لیے جو جانا چاہیے تھا میرے نزدیک, وہ میاں نواز شریف صاحب کو, اسد زرداری صاحب کو, اور اس طرح کے لوگوں کو میاں صاحب کے ساتھ مل کے زرداری صاحب تو گئے تھے. زرداری صاحب تو گئے تھے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان سے, اس میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف گئے ملاقات کے لیے, محسن نقوی گئے, اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ گئے, عطا تارڑ گئے. یہ تمام لوگ جا کر ملاقاتیں کرتے رہے. انہوں نے غالباً, آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب کو سب اوکے کی رپورٹ دے دی ہوگی, اس لیے میاں صاحب نہیں گئے ہوں گے؟ نہیں, میری گزارش سن لیجیے نا آپ میرے. دیکھیے, مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ الائنس ہے چودھری شجاعت صاحب کا, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ الائنس ہے آصف علی زرداری صاحب کا. درست. میاں نواز شریف صاحب ایک اپنا قد کاٹ رکھتے ہیں, ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں, تو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے. اور اس کے لیے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ اتنی الائنسز آپ کی تھیں, جیسے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور ہے, تو
اب کہاں تا تاڑر، کہاں نذیر تاڑر، کہاں کون سا کون کیا کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کا سیاسی خط کاٹ کیا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ میں جا کے اگر فرض کیجئے میرے مراسم ہیں فضل الرحمان صاحب کے بھائی کے ساتھ، ان کا بڑا پن ہے کہ وہ میرے جیسے آدمی کو اتنا اپنا اچھا دوست سمجھتے ہیں، لیکن میں فضل الرحمان صاحب کے قد کاٹ کا آدمی نہیں ہوں. میں ان کو جا کے، میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی میز پہ بیٹھتے ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے دیکھنا کہ میز کے دوسری طرف کون ہے. صحیح. اب جب آپ جائیں گے تو آپ کو تو یہی جواب ملے گا نا. آپ کو ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں نذیر تاڑر صاحب آپ کی اسسٹنس کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب، شجاعت صاحب اور اپنا آصف زرداری صاحب اگر جاتے تو ساتھ میں نذیر تاڑر صاحب ایز اے لیگل ایکسپرٹ ساتھ چلے جاتے تو وہ زیادہ بہتر بنتا. ان کو فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان تین شخصیات کو اپنے گھر سے اٹھانا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا. اور اگر فرض کیجیے، میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، فرض کیجیے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. فرض کیجیے مولانا صاحب کو کوئی ریزرویشن ہے، مثال کے طور پر ان کی ریزرویشن شہباز صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے، صحیح. ان کی ریزرویشن نواز صاحب کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر دوسری ایکسپیکٹ آ جاتا ہے نا کہ شجاعت صاحب اور آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی ریزرویشن اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن آئندہ کے لیے ہم آپ کو یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آئندہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. اب بات میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اب ہم سارے ڈیزاسٹر کو جو حکومت کے لیے کریٹ ہوا یا حکومت سے کریٹ ہوا، اس کی ناکامی کا سہرا کس کے سر کے اوپر باندھیں گے؟ ہو از ریسپانسبل کہ ویکینڈ پہ بچوں والی سٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو بچوں والی سٹیٹمنٹ میں اگر فرض کی میں اگر شہباز شریف صاحب کے کئی دائیں بائیں بیٹھا ہوتا تو میں ان کو 100% یہی مشورہ دیتا کہ آپ بھی نہیں جائیں گے. آپ پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آپ کا جانا نہیں بنتا. اور میں ان کو یہی مشورہ دیتا. میں 3-4 شخصیات کی بات کرتا، آپ 3-4 شخصیات کو لے کے جائیں گے. اور اسی بچپنے کی وجہ سے آپ نے محمود اسد کو ناراض کیا نا، وہ بھی ضائع کر دیا آپ نے. اب اس طرح مطلب اس کا ہمیں یہ سمجھائیں، سیاست میں کوئی اس کا ہمیں یہ سمجھائیں کہ پولیٹیکلی کتنا نقصان ہوگا مسلم لیگ نواز کو، خاص طور پر جو ایم این ایز عمرے پر گئے ہوئے تھے، جو کہیں چھٹیاں کرنے گلف میں یورپ میں موجود تھا، جو کہیں شادی غمی میں پورے پاکستان میں میلاد میں مصروف تھا، ان سب کو بلایا گیا اسلام آباد. کہا گیا کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، صبح سے لے کے رات 11:15 بجے تک پارلیمنٹ میں رکھا گیا، اور پھر کھایا نہ پیا گلاس توڑا 12 آنے. تو یہ جو ایپیسوڈ ہوا، اس کا پولیٹیکل نقصان کتنا ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ اس کا پولیٹکس کے ساتھ کیا تعلق ہے یار؟ مطلب مجھے یہ بھی آپ کی بھی سمجھ آتی نا. حکومت اگر نمبر پورے کرنے میں جس کو اس نے فتح اور شکست کے پیمانے بنا دیے ہوں. اب دیکھیں نا، میں پھر وہی آپ بات کرتے جاتے ہیں، سنتے ہیں نہیں. سر میں ہمتن گوش ہوں. میں آپ کو کیا سمجھاؤں یا کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ؟ اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کروں. آپ نے ایک سوال کرنا ہے، اس سوال کا جواب میں نے آپ کو نہیں دینا جی. اس سوال کا جواب جو ہے میں نے آپ کے ناظرین کو دینا ہے. جی بالکل. ناظرین نے وہ میرا جواب سننے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ وہ میرا جواب درست تھا یا غلط تھا. آپ کا سوال سر میں ہمتن گوش ہوں. the floor is yours. چلیے اب آپ میری بات سن لیں کہ اس سارے ایپیسوڈ کا کوئی تعلق نہیں سیاست کے ساتھ. سیاست بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. سیاست کو نقصان اس سے نہیں پہنچ رہا. سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے. صحیح. پرائسز ہائی پرائس سے جو ہے پیٹرول کی ہے، بجلی کی ہے، گیس کی ہے، آٹے کی ہے، چینی کی ہے، دھاگے کی ہے، سب کچھ ان چیزوں کا نقصان پہنچ رہا ہے آپ کی سیاست کو. یہ جو ہے ہوتا رہتا ہے یار. یہ اس قسم کے ایپیسوڈز ہوتے رہتے ہیں. کبھی نہیں ہوتا. آپ 2 دن بیٹھے رہتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں.
تو معاملات آگے نہیں چلتے, ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ پابند رکھنا ہے. پابند اس لیے رکھنا ہے کسی وقت بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ کو فائنل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اس کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا, اس کو ظاہر ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ میں نے تو نہیں بنایا, تو حکومت نے بنایا تھا. شادیانے بجائے جا رہے تھے. اس دن جو ٹویٹس ہیں مختلف رہنماؤں کی طرف سے نون لیگ کے کی گئی, جس میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے جیو مولانا کی صدائیں لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو خود اس کے پیمانے مقرر کر دیے تھے. اس وجہ سے میں نے یہ سوال کیا تھا. اب اس کے اس آسپیکٹ پر آ جائیں. آپ اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, آپ اس تمام پروسیسز کو آپ نے دیکھا ہے, مختلف ترامیم دیکھی ہیں, قانون سازی دیکھی ہے. یہ جو طریقہ کار ہے جس کو اپنایا گیا ہے کہ اپریل سے بات چل رہی تھی کہ کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے, اور پھر کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اور اچانک جو ہے پتہ چلا کہ حکومت تو آج ہی پاس کروانا چاہ رہی ہے, اس کا اعلان بھی کر دیا گیا حکومت کی طرف سے, اور اس کے بعد پارٹی کے اپنے لوگوں نے اندر سے کہا کہ ہم نے تو مسودہ دیکھا ہی نہیں, ہم تو صرف یس پر ووٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, نہ ہی کسی اتحادی نے دیکھا. تو کیا آئین سازی, قانون سازی, اس کے لیے یہ چھپا کر کون سی اصلاحات ہوتی ہیں؟ یہ جو طریقہ کار ہے, یہ کیا میاں محمد نواز شریف کی پرسنالٹی کو جو آپ ذہن میں رکھتے ہیں یہ اس سے میچ کرتا ہے؟ حضور, میں آپ کو گزارش کروں اب اس میں بھی میرا اپنا ایک موقف یہ ہے کہ اس کے متعلق جو بیان دینا تھا وہ دینا تھا آپ کی پارٹی کے اسپوک مین یا آپ کے جماعت کے اسپوک, کہ آپ نے کون سا مسودہ پیش کرنا ہے, کون سا مسودہ لے کے آنا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور بینگ اے پارٹی, اگر فرق یہ میرا پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے, تو مجھے الفاظ ادا کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا. اب آپ دوسری طرف آ جائیے, اگر پیپلز پارٹی کا الائنس ہے آپ کے ساتھ, پیپلز پارٹی ہم رکاب ہے آپ کے ساتھ, تو پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں, میں آپ کو ایک گزارش کر دیتا ہوں, پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں, آپ دیکھیے وہ جو سینئر لوگ ہیں, نوید قمر صاحب ہوئے, خورشید شاہ صاحب ہوئے, اس طرح کے بہت سارے, آپ نے کبھی ان کو اس قسم کی لوز ٹاک کرتے دیکھا؟ کبھی آپ نے ان کے منہ سے یا ان کی زبان سے اس قسم کی باتیں سنی ہیں؟ اب یہاں پہ ایک پرابلم آ جاتی ہے, نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو اپنی الفاظ پہ تھوڑا سا قابو پانا چاہیے. صحیح. تھوڑا سا اس سے دیکھنا چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ یا اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کو یا آپ کے اس سارے حکومت کے نظام کو کتنا نقصان پہنچے گا. اگر آپ یہ تھوڑا سا توقف کریں اور فائنلائز ہونے دیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. مسودہ جو ہے وہ آسمان پہ تو نہیں رہے گا نا, آخرکار آپ کی ٹیبل پہ آئے گا, جب وہ لے ڈاؤن ہوگا اس پہ تھوڑی 1-2-4 گھنٹے یا ایک آدھ دن بحث بھی ہوگی. جب بحث ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا ہوتا یہ ہے بھائی جان, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, ہم اپنی غلطیاں جو ہے نا وہ اکثر و بیشتر اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. مسودے سارے آپ کے پاس آتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اور اتنا شوق بھی نہیں ہے کہ ہم اس مسودے کو پڑھ لیں. صحیح. شیخ صاحب, آپ کی بات بہت آئیڈیل تھی, آپ کی بات بہت آئیڈیل تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سوال ہم کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ حکومت اس دن ووٹنگ کرانے کا ارادہ رکھتی تھی, اس کو پاس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی, نہ بحث ہونی تھی, نہ اس نے کسی کمیٹی کے پاس جانا تھا, اسی لیے تمام نمبر پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پروسیس اڈاپٹ ہی نہیں ہونا تھا, ہمیں یہ واقعاتی شواہد سے پتہ چلتا ہے. میری بات کو آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے میرے خیال میں. دیکھیے, چاہے آپ آدھا گھنٹہ چاہے گھنٹہ, اپوزیشن وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اپوزیشن کا موقف یہی ہونا تھا کہ جی ہم نے اس پہ بحث کرنی ہے, اور اس پہ آپ کو ان کو 1-2 اسپیکرز کو یہ اجازت دینی تھی کہ وہ اس پہ بحث کر لیتے یا اس پہ کوئی تقریر کرتے اس مسودے کے اوپر. ایسا نہیں ہوتا یار, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میرے خیال میں بہت سارے مسودے آئے اور کسی کو بتائے بغیر وہ پاس بھی ہو جائیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. لیکن بہرحال اینی وے, میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی بھی آپ میری بات نوٹ کر لیجئے, لکھ لیجئے, 26 تاریخ سے پہلے میرا خیال ہے کہ مسودہ بھی پیش ہوگا اور یہ تھرو بھی ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ تھے. حکومت پہلے مرحلے میں تو ناکام ہو گئی ہے, لیکن اس وقت شہر اقتدار میں بازگشت یہ ہے کہ ایک اور اٹیمپٹ کی جائے گی.
زیادہ تیاری کے ساتھ کی جائے گی، اور اس کے لیے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے نئی صف بندی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یہ چیزیں کیسے ٹرن آؤٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔